یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ آج ایک بار پھر ہم لبنان کی راجدھانی بیروت میں سید علی باقر عابدی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ ان سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کچھ بڑی خبریں آتی ہیں، چونکہ وہ اس جگہ، اس علاقے میں ہیں جہاں ہر طرف جنگ کا ماحول ہے، اور اسرائیل کے خلاف لڑنے والوں کے، بہادروں کے بھی آس پاس ہیں عابدی صاحب بیروت میں، اور بھی بہت سی خبریں ان کو میڈیا کے ذریعے بھی ملتی ہیں، اور کچھ پرسنل تعلقات اور کانٹیکٹس کی بنیاد پر بھی اس علاقے کی خبروں پر نظر رکھتے ہیں۔ انہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہماری میڈیا اسٹار ورلڈ کی پوری کوشش رہتی ہے کہ بالکل گراؤنڈ زیرو سے انفارمیشن آپ تک پہنچے، اور ایسے عابدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ واقعاً اتنی انفارمیشن لاتے ہیں ہمارے درشکوں کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ بہت پسند کی جاتی ہے۔ آج بھی کئی بڑی اہم خبریں، نئی بالکل بریکنگ نیوز آپ کو ملنے والی ہیں، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ علی باقر عابدی صاحب، ویلکم ہے آپ کا، میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں حزب اللہ کے لیڈر شیخ نعیم قاسم صاحب کی تقریر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ سرکار سے بتا دیا کہ آپ کہہ دو کہ ہم حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہیں، ہم حزب اللہ اس کو نہتہ نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں تک جو اسٹیج پہنچی ہے وہ کیا کچھ ہے؟ اور یہ المہدی اسکول جس میں انہوں نے تقریر کی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے۔ مجھے نہ معلوم کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حزب اللہ کے لیے تیار ہونے والے نوجوان شاید اس مہدی اسکول کے نکل کر کے آتے ہیں۔ کیا کچھ ہے وہ بھی تھوڑا سا تفصیل بتائیے، تاکہ، چونکہ مجھے یاد ہے جب حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد مہندی بریگیڈ کے نام سے بھی کوئی چیز سامنے آئی تھی، جو بیروت میں اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ کیا کچھ ہے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو، آداب، نمسکار۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے، اور کل جو تقریر کی ہے حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم صاحب نے، اس تقریر میں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکشاف کیا، بہت ساری چیزیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین پوائنٹ پہ بھی بات کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس تقریر پہ آؤں، جس طرح سے آپ نے پوچھا ہے، تھوڑا سا میں المہدی اسکولز کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، تاکہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے، آپ کے اس چینل کے مادھیم سے جو ہے کیا ہے درشکوں کو وضاحت ہو جائے کہ یہ جو تحریک مقاومت حزب اللہ ہے، یہ صرف غاصب حکومت کے خلاف اسلحہ بردار نہیں ہے، صرف اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے میدان میں۔ یہ تحریک مقاومت حزب اللہ نے جو گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے، زمین پہ انسانوں کے لیے، تعلیمی میدان میں اور ہیلتھ کے میدان میں، مدد کے میدان میں، یہ تمام چیزیں باقاعدہ طور پر، اور انہی میں سے ایک شعبہ ہے ان کا المہدی اسکولز۔ المہدی اسکولز کو بنے ہوئے 33 سال، 33 ایئرس ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہے کیا ہے، جس طرح سے سب کو پتا ہے پورے امت اسلامیہ کو، کہ 15 شعبان کا دن، یہ جو ہے بہت مقدس دن، شب برات، اس کی شب جو ہے کیا، پچھلی شب جو گزری ہے بڑی مقدس شب تمام امت اسلامیہ کے لیے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے دن، جو ہے ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دن ہے۔ تو اسی دن بنیاد رکھی گئی تھی المہدی اسکولز کی۔ المہدی اسکولز میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، جو ہے کیا ہے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے تقریباً آپ سمجھ لیجئے گا جو کیا ہے سیکنڈ ایئر پی او سی تک کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں مسلسل ہر طرح سے۔ اور ابھی اس نے، المہدی اسکول نے تقریباً لبنان کے لیول پہ پہلا درجہ حاصل کیا ہے پچھلے امتحانوں میں۔ یعنی ہر سال اس کے یہاں کے اسٹوڈنٹ تقریباً 4، 5، 6 اسٹوڈنٹ
ٹاپ کرتے ہیں اپنے ملک کے اعتبار سے، یعنی لبنان کے پورے اعتبار سے ٹاپ آتے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ۔ یہ جو اسکولز ہیں جس کی بنیاد 33 ایئرس سے چل رہی ہے، 33 ایئرس ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور مسلسل اسکول میں تعلیم ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ حزب اللہ نے ہیلتھ کے میدان میں، صحت کے میدان میں کیا کچھ کیا ہے، ان کے بہت سارے جو ہاسپٹل ہیں، کلینک ہیں، اور سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے کیا ہے، مستشفیٰ رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے نام سے ہاسپٹل ہے، اور یہ بہت بہترین، تقریباً ان ٹاپ ہاسپٹلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بالخصوص ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کا ایک تو شعبہ جو ہے کیا ہے، ہارٹ، اوپن ہارٹ، ہر طرح کا ہارٹ کا آپریشن کے لیے گلف سے تک لوگ جاتے ہیں وہاں پہ علاج کے لیے، یہ ایک میدان۔ اور دوسرا میدان اسکول کا میدان، اور تیسرا میدان اجتماعی خدمت کا میدان۔ ابھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج کل اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، اور ان سخت سردی میں بالخصوص وہ حضرات کے جو سیریا سے ادھر آئے ہیں، اور تقریباً چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کہ جس میں لبنانی نیشنل رہتے تھے سیریا کے اندر، جیسے ہی یہ تختہ پلٹا ہے اس کے بعد ان کو چھوڑ کر، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر، بلکہ 12 گھنٹے کے اندر ان کو نکل کے جانا پڑا ان لوگوں کے لیے۔ اور لوکل جتنے بھی ہیں غریب طبقہ جو ہے ان کے لیے ڈیزل کا انتظام، اور اس کے علاوہ بھی مسلسل ان کی خدمات جاری و ساری ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ درشکوں کو پتا چل سکے کہ یہ جو تحریک اس میں لڑاکے ہی نہیں ہے کہ صرف جنگ کرنا ان کا کام ہے۔ انہوں نے ہر میدان میں، تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں، خدمات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور مسلسل حصہ لے رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں ان کے باقاعدہ طور پہ جو ہے کیا، المہدی اسکولز کی جو ہے کیا ہے، فٹ بال کی کئی ٹیمیں ہیں، تو اس میں سے خصوصی طور پہ ایک ٹیم جو ہے کیا ہے، وہ تقریباً جو ہے کیا ہے، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کو بھی جاتی ہے۔ یہ سب تمام میدان میں باقاعدہ ہے۔ تو اسی دن کی مناسبت سے کہ المہدی اسکولز کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، ہاں، اور اس کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ جو ہے کیا المہدی جو ہے کیا ہے، یہ اسکواڈ ہے، المہدی اسکواڈ۔ جس طرح سے ہر ملک میں ہر جگہ پہ ہر اسم بنتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے المہدی اسکواڈ بھی بنایا ہوا ہے، جو اس اسکول کے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اسکواڈ کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے دوران انہوں نے تقریباً اس مناسبت سے کہ آج 33 سال ہو گئے ہیں المہدی اسکولز کو بنے ہوئے، اور اس کی خدمات جاری و ساری ہیں۔ اس تقریر میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کہی، اس میں جو مین بات آئی ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم مہاراج جو ہماری جو جنگ ہے یہ وجودی جنگ ہے، یعنی ہم لڑیں گے تو زندہ ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے کیا ہے، اس دشمن کے ساتھ کہ جس دشمن کو لے آ کے فلسطین میں بسایا گیا 1947 میں، اور بسانے کے بعد فلسطینیوں کی زمین لوٹی گئی، فلسطینیوں کی جو ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں دیہات خالی کروائے گئے، اور فلسطینیوں کو باہر بھگایا گیا، اردن بھیجا گیا، لبنان بھیجا گیا، مصر بھیجا گیا، اور وہاں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ پریشر امریکہ کا، اسرائیل کا، انگلینڈ کا، یعنی دنیا بھر کی طاقتوں کا پریشر باقاعدہ طور پہ پڑ رہا ہے حکومت پہ۔ اور یہ جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے کیا ہے، اس طرح کی نہیں کہ جس طریقے سے 2006 میں آپ کو یاد ہوگا کاظمی صاحب، جو 2006 میں جنگ ہوئی تھی 33 دن کی، اس دوران جو پریسیڈنٹ تھے شریف النفس، پریسیڈنٹ ایمل لاہور، مسٹر ایمل لاہور، جو واقعا جس نے اس وقت کے امریکہ کے جو فارن منسٹر تھے اس کو یہ کہہ کے ٹیلی فون بند کر دیا کہ اب میرے یہاں 2 بج رہے ہیں رات کے، ابھی مجھے سونا ہے، کہہ کے فون بند کیا اور سو گئے۔ یعنی اتنی ہمت جو دکھائی تھی واقعا انہوں نے، اور اس طریقے کا اب نہ رہا، واقعا نہ پریسیڈنٹ رہا، نہ پرائم منسٹر رہا۔ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں اس کو پوری طرح سے کرنے، ابھی تقریباً ہم ہر اس حکومت اپنی، یعنی فوج ملٹری ہو اپنی، اور ملٹری کے علاوہ جتنے بھی دھڑے ہوں مقاومتی، اور جو بھی ہمارے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، اور نہ کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم اکیلے ہی لڑیں۔ مسلسل حکومت کے پاس کوئی طاقت نہ تھی، اور فوج کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، فوج دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ جب کر سکتی ہوتی تو 72 میں بیروت تک اسرائیل نہ پہنچا ہوتا۔ بیروت تک اسرائیل کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ
ملٹری میں، فوج میں وہ طاقت نہ تھی. تو پھر ہمیں مجبور ہو کہ ہماری اپنی دھرتی کو بچانے کے لیے، زمین کو، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اٹھنا پڑا. اور اس وقت سے لے کے مسلسل ہم رہے، اور اپنے جو ہے کیا ہے گھر بار لٹ رہے ہیں. کتنی دفعہ گھر تباہ کیے گئے ہیں ہمارے، پھر بھی ہم وہ زمین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور مسلسل وہاں پہ اپنے گھر بنانے کے لیے تیار ہیں اور بنا رہے ہیں. اور روزانہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ آدمی صاحب کے تقریباً اچھا ڈیلی کا حساب آپ دیکھ لیجیے، عابدی صاحب 2-3 میں آدمی صحیح ہے. آپ کو ذرا میں بیچ میں روک رہا ہوں عابدی صاحب. دیکھیے اب تک سرکار حزب اللہ سے انہیں نہتہ کرنے کی بات کرتی رہی. لتانی ریور کے ساؤتھ میں یہ بتایا گیا کہ ان سے کچھ ہتھیار لے لیے گئے ہیں. پھر لتانی ندی سے نارتھ میں بھی ہتھیار لینے کی بات کہی گئی. تو ابھی تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ حزب اللہ کہیں کہیں ایڈجسٹ کر رہا ہے اور کہیں کہیں ریزسٹ کر رہا ہے اپنے ہتھیار نہ دینے کے لیے. لیکن اب کا جو بیان ہے شیخ نعیم قاسم کا، سرکار کو یہ کہہ دینا کہ غیر ملکی ڈیلیگیشن سے آپ کہہ دو کہ ہم حزب اللہ پر دباؤ نہیں ڈال پا رہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں. اس سے سیدھا سیدھا پیغام تو یہ ہے کہ اب ہم سرکار کی نہیں سننے والے اور آپ ہمیں دباؤ نہیں دے سکتے. یہ اس کا پیغام تو سیدھا یہ گیا نا. آپ اس کا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کس کے اوپر؟ یعنی حزب اللہ یا تحریک مقاومت، حرکت عمل دیگر جتنی بھی، ان پہ جو ہے کہ یہ زور ڈالا جا رہا ہے. لیکن کبھی بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے جو روزانہ حملے کر رہا ہے اسرائیل، اور روزانہ کے حملوں میں دہلی کے حساب سے 2-3 آدمی شہید ہو رہے ہیں، 4-5-6 آدمی زخمی ہو رہے ہیں. یہ دہلی کا ہے، روزانہ کا سلسلہ ہو چکا ہے. کاظمی صاحب جو ساؤتھ لبنان میں یا پھر جو بیروت میں باقاعدہ طور پہ اس کے جہاز اڑ رہے ہیں، باقاعدہ آ رہے ہیں، جنگی جہاز بھی، ڈرون بھی، سب کچھ. اس کے خلاف کبھی آواز نہیں نکلتی ہے ان کی. کبھی یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ فارن منسٹر سے کہیں کہ تم جو ہے کہ یو این او میں جو ہے باقاعدہ پیش کرو کہ یہ روزانہ حملے کر رہا ہے ہمارے اوپر. یہ کس طرح کا اتفاق ہے؟ یہ کیسا اگریمنٹ ہے سیز فائر کا کہ ایک طرف سے ہو جائے؟ ابھی آج تک جہاں پہ جو ہے کیا 8,000 سے اوپر تقریباً جو ہے کیا ہے خلاف ورزیاں کر چکا ہے اسرائیل اس سیز فائر کی، لیکن ہم نے آج تک کوئی ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی. باوجود اس کے بار بار زور ہم پہ ہی دیا جاتا ہے. کل میں آپ کو بتاؤں کاظمی صاحب، ساؤتھ میں ایک عورت تقریباً 75 سال 80 سال کی، ایک وہ ماں، 2 مجاہد جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، اس کے گھر کے قریب میں جو ہے کیا ہے گھر تباہ ہو چکا ہے. وہ باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر کو کہتی ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کیا ضلالت ہو سکتی ہے تم لوگوں کی؟ ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ہے کیا ہے ممتلکات سب کچھ ختم کی جا رہی ہیں، اور تم بیٹھے ہوئے وہاں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اسلحہ چھینیں گے، اسلحہ لیں گے. کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے پاس ہے تو آؤ، تم سامنے آؤ بالکل جو بارڈر کے پاس آؤ، فوج کو رکھو اور حملہ کرو اس پہ. اس لیے کہ ابھی اسرائیل نے 5 جگہوں کو جو ہے، بلکہ کبھی کبھار تو اور بھی اندر آ جاتا ہے بری طور پہ، فوج کو لے کے، فوج اس کے اندر بختر بند گاڑیوں کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پھر ابھی تک اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ مسلسل جاری ہے. اب جو معاملہ چل رہا ہے اس میں جو ہے بالکل کچھ نوعیت الگ ہوئی ہے. نوعیت الگ اس منع ہوئی ہے کہ شاید ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ابھی امریکہ اور اسرائیل کا جو امریکہ اور ایران کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیا امریکہ حملہ کر دے اور بڑا حملہ کر دے، اور ایران جو ہے کیا ہے پسپا ہو جائے. یہ کوئی زعم ناقص، یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ جب وہ جو ہے کیا ہے اس پہ حملہ ہو جائے گا تو بدرجہ اولا جتنے بھی ایکسس آف ریزسٹنس گروپ ہیں، جس کے لیے بار بار اسرائیل یہ کہتا رہا ہے، ابھی بھی کل اس نے مانگ کی ہے. ابھی کل جو ویکوف جو آیا تھا اسرائیل گیا، اسرائیل جانے کے بعد اسرائیل میں نیتنیاہو سے ملا، موساد کا جو انچارج ہے اس سے ملا ہے، اور وہاں کے وزیر جنگ سے ملاقات کی ہے. ملاقات کر کے بہت سارے پیغامات دیے ہیں اور ان سے لیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو زور دیا ہے نیتنیاہو نے 4 چیزوں پہ زور دیا. پہلے کہتا ہے کہ سب سے پہلا تو جو ہے کیا ہے ایٹمی پلانٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بند کریں، یورانیم کی جو افزودگی ہے، اور جتنا تیار کیا جا چکا ہے اس کو وہاں سے باہر نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد میزائلی طاقت اور صلاحیت کو کم کیا جائے. پھر جتنے بھی ایکسس آف ریزسٹنس گروپ ہیں، نام لے کے اس نے کہا لبنان، سیریا، پھر اس کے بعد عراق، یمن، اس کو روکے. یہ بار بار اس کا یہ کہنا ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کو روکنا، یہ کرنا
یہ چیزیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا، لیکن بلکہ اس کے برعکس ٹرمپ کا معاملہ ہے۔ اب ٹرمپ نے دیکھ لیا اور اس کے سمجھ میں آئی ہے بات، اگر عقل استعمال کر لے ہم بقول سید نقوی صاحب کے، یہ امریکہ کا بہادر اگر عقل استعمال کر لے نا تو پھر کچھ تو کچھ بہتر، اگر نہیں تو پھر جو ہے کیا ہے، تباہی ہے۔ اور اس دفعہ کی جو ہوگی کاظمی صاحب، جو واقعہ اگر حملہ ہوا، اس سے پہلے اس میں بتا دوں، ابھی ایران کا ایک ڈرون شاہد 126 126 شاہد نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کے بحری بیڑے USS ابراہم لنکولن کے پاس پہنچ کے پوری معلومات اس نے دی ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کو۔ وہ دینے کے بعد پھر خبر آئی، اور خود امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اس ڈرون کو گرا دیا۔ اب وہاں سے خبر آئی کہ کچھ دیر کے بعد پوری معلومات دینے کے بعد وہ، پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ پھر دوسرا جہاز گیا ہے ڈرون، یہ نہیں کہ گیا تو گرا دیا گیا تو ختم ہوگی معاملہ، نہیں، باقاعدہ کہا کہ پھر دوسرے کو دوسرا جا کے اس نے وہاں باقاعدہ طور پہ، اور اس کے چاروں طرف جو ہے کیا ہے، یہ جو شپ ہیں چھوٹے چھوٹے سے جاپانی کے جہاز، یہ اس ابراہم کے چاروں طرف، اور امریکہ کا ایک وہ بیڑا کہ جس میں جو ہے کہ وہ جہاز کے جس میں پیٹرول ڈیزل تھا، نفت، تو پیٹرول ڈیزل کا جو تھا اس کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ابھی آپ دھیرے دھیرے کر کے پہنچ رہے ہیں اس طرف، کہاں کہ ایرانی اس میں، تو اب آپ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ آپ دور ہو جائیں، ورنہ جو ہے کیا ہے، معاملہ بہت غمگین ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان کو رکنا پڑا وہاں پہ۔ میں اس پر آنا چاہتا ہوں، واقعاً بہت ہی دلچسپ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت کی تیاری ہے، وہ پہلے امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ترکی میں استنبول میں ہوگی، پھر ایران کی طرف سے دباؤ ڈالا کہ نہیں ہم عمان میں کرنا چاہیں گے، اور اب یہ اعلان آ گیا کہ عمان میں ہی بات چیت ہوگی۔ یہ امریکہ کہ کتنا یعنی ایک طرح سے بے بس نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی فوج وہاں پر بھیج کر کے، اپنے بیڑے بھیج کر کے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید خود اپنے آپ کو پھنستا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا کچھ اور چیزوں پہ جانا چاہتا ہوں۔ عراق سے، سیریا سے داعش کے لوگوں کو عراق بھیجا جا رہا ہے امریکہ کے ذریعے۔ عبد الباری اتوان نے اس پر تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے ابھی 3-4 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اشارہ دیا ہے کہ نوری المالکی کی سرکار جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، وہ سرکار وہاں بننے جا رہی ہے، اور اب وہ دہشت گردوں کو امریکہ جو ہے وہ سیریا سے عراق پہنچا رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا کچھ خاص خبر ہے؟ آپ کے پاس ضرور کچھ اہم اطلاع ہوگی اس سلسلے میں، کیونکہ آپ سیریا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لبنان کو، ایران، عراق، ان سب ملکوں میں آپ جاتے رہتے ہیں، کیا کچھ ہے وہ خبر؟ بالکل، آپ جو ہے ابھی یہی خبریں چل رہی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا الحاج ابو ظافر الزیادی، یہ جو ہیں حشد الشعبی کے بٹالین نمبر 41 کے انچارج ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا جو ہے کہ تقریباً 10 منٹ کی پوری ایک کلپ راحت کی بیان کر رہے تھے کہ ابھی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ دیکھیں ابھی جو ہونے والا ہے حال میں وہ بڑا سخت ہے۔ بات ہے کہ ہم لوگ 2019 میں جو معاملہ ہوا تھا، جب داعش کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ، اس وقت کا معاملہ کچھ اور تھا، اب کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران عراق کی جو بارڈر کا جو یہ ہے مسافت جو ہے نا، 615 کلومیٹر کا ہے بارڈر ایران اور سیریا کا، یہ عراق اور سیریا کا، عراق سیریا کا جو بارڈر ہے 615 کلومیٹر کا ہے۔ 2019 میں تقریباً 315 کلومیٹر، باقی پورے کا پورا بارڈر اس میں جو کہ 315 کلومیٹر جو ہے کیا ہے داعشیوں کے پاس تھا، اور 300 کلومیٹر کردیوں کے پاس تھا، PKK کے کردش قسد کے پاس۔ اور یہ قسد سے عراق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حشد شعبی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، شیعوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس بارڈر کو بند رکھا تھا، کسی داعشی کو آنے نہیں دیا تھا۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ فضائی جو معاملہ تھا وہ بھی جو ہے کیا ہے حق میں تھا، کہ حکومت اس وقت جو ہے کیا بشار کی تھی، کہ جو ساتھ میں تھی۔ اب معاملہ بالکل الگ ہے۔ ابھی بقول ان کے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ وہ گاڑیاں کہ جو بالکل جس میں بم فٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو جو ہے کہ مصفحات کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو ہے کہ بم سے اڑانے والے گاڑیاں، وہ باقاعدہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہ تیار کی گئی ہیں، اور 10,000 لوگ ان
میں سے 5,000 تو بالکل داعشی کہ جو عراق میں داخل ہونے والے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ 2026 کے اینڈ تک یہ جنگ، کیوں کہ اس وقت جو ہے کہ امریکہ اور یورپین جو ہے نا 2019 میں اس کو دکھانے کے دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح وہ داعش کے خلاف تھے، IS کے خلاف تھے، جنگ لڑ رہے تھے اور اسلحہ بھی انہیں کو دے رہے تھے، لیکن اب بالکل الٹا ہو گیا ہے، اب داعش بالکل ان کی گود میں ہے، بلکہ یہ کہیں یہ داعش کی گود میں ہے، چاہے یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو، اب وہ پہلے کی طرح سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اب جو مسئلہ ہے وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہونے کو جا رہا ہے، جس کی پوری طرح سے تیاری کر لی گئی ہے جولانی کے لڑاکوں نے، دہشت گردوں نے، اور باقاعدہ ان کو کیا گیا ہے۔ اور یہ کردیوں کو جو الگ کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو پہلے بھی ہم نے پچھلے ہفتے بتایا، جب تک ان کے کام آتے رہے، اور اس بات کو شہید سید حسن نصر اللہ صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کردیوں سے کہ کردیوں تم امریکہ پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہو، بھروسہ نہ کرو، جیسے ہی موقع ملے گا امریکہ تمہیں 2 کوڑیوں کی پول میں بھیج دے گا۔ وہی ہوا، بالکل ختم۔ اب جو ہے کیا ہے، یہ جو 300 کلومیٹر کا جو یہ تھا بارڈر، جس پہ جو ہے کیا ہے قصد کا قبضہ تھا، وہ ہٹ گیا، اب وہاں پہ جولانی کے دہشت گرد پہنچ گئے۔ اب صرف اور صرف 20 کلومیٹر کا بارڈر کا علاقہ ہے کہ جو کردیوں کے پاس رہا ہے، اور باقی سمجھ لیں کہ پورے کا پورا 600 کلومیٹر یا 595 کلومیٹر ان کے ہاتھ۔ اب ٹھیک ہے، بڑی کوشش کی جا رہی ہے بارڈر کو بند کرنے کی، اور چاروں طرف سے جو ہے کیا جان لگائی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے سیمنٹیل سے کیے جا کلومیٹر 615 کلومیٹر میں چلیں، مثلا 600 کلومیٹر کے فاصلے میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو راستہ گھس جائے گا۔ چلو فوج بھی پوری لگ گئی، پوری ہتھیار بھی لگ گئی، اب اپنی انٹیلیجنس سب لگ گئی، لگنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے، اندر گھس کے آ سکتا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ یہ ہو، اگر اسلامی جمہوریہ ایران پہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، یہ الحاج ابو ظافر کہتے ہیں، تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہے پورے کا پورا، پورے خطے کا، نہ کہ صرف عراق کا، پورے خطے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں جیتنا بہت ضروری ہے، اور اس کی پوری طاقت اسلامی جمہوریہ ایران رکھتا ہے۔ اس کو جو ہے کیا ہے، ملٹری کی اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہم لوگوں کی دعائیں ہوں تب بھی کافی ہے، لیکن وہ بالکل مضبوط ہے۔ اب یہ جو حالات جو چل رہے ہیں نا سیریا اور اس کے اپنا عراق کے حوالے سے، یہ پوری طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قادری صاحب، 20,000 داعشیوں کو جیلوں سے نکالا گیا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا الشدادی جو جیل ہے اس سے 12,000، اور ایک جیل سے 5,000، ایک جیل سے 3,000 کو، اور ان کو پوری طریقے سے یہ ٹرین ہے، اور ان کو اور بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ان میں سے اکثر بقول ابو ظافر کے تقریباً جو ہے 1,500 آدمی کو خودکش حملے کے طور پہ تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کو پچھلے 2 ہفتہ پہلے باقاعدہ انبار میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اپنے آپ کو اڑانے کے لیے، یعنی خودکش، اس کو پکڑ لیا ہم نے اس سے پہلے، اور پوچھ تاچھ کی گئی، سب کو بتایا کہ کس طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ سیریا میں، اور کس طریقے سے داخل ہوگا۔ یعنی میں رک کر کے تھوڑا سا میں اپنے درشکوں کو تھوڑا سا سادہ، میں اپنے درشکوں کو ذرا سادہ زبان میں کچھ چیزیں سمجھا دوں۔ دیکھیے، ایک دسمبر پچھلے سال 2024 دسمبر میں سیریا میں حکومت گرائی گئی بشار الاسد کی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیررسٹ ٹرنڈ پولیٹیشین، یعنی ایک جو آتنکوادی تھا وہ سیاسی آدمی بنایا گیا، اس کو وہاں پریزیڈنٹ بنایا گیا، جو خود القاعدہ سے جڑا ہوا آدمی تھا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عراق میں چونکہ ایران کی پسند کی امریکہ کے مخالف حکومت بن رہی ہے نوری المالکی کی، تو وہاں تباہی مچائی جائے، اور اس کے لیے جیلیں توڑی گئیں، جیلوں کو توڑنے کا ڈرامہ کیا گیا، اور وہاں سے لوگوں کو نکال کر کے آتنکیوں کو بھیجا جا رہا ہے عراق، تاکہ زیادہ سے زیادہ تباہیاں ہو سکیں۔ 2011 سے اور 14-15 تک ہم نے وہ تباہی دیکھی ہے سیریا اور عراق میں۔ عراق میں پھر سے ایک آتنکیوں کا جو ہے وہ حملے بڑھنے کے امکان ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1,000 گاڑیاں تیار کی گئی ہیں، جو جیسے کار بم جسے کہا جا سکتا ہے، اور ہزاروں خودکش حملہ آور سوسائڈ بامبر تیار کیے جا رہے ہیں۔
اور یہ سب امریکہ کے ذریعے، امریکہ اور اسرائیل کے اور باقاعدہ برٹش اور یہ تمام ملکوں کے ذریعے اس پورے علاقے کو پھر سے آتنکواد کی آگ میں جھونکنے کی تیاری ہے۔ اچھا، میں اب تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سب کے بیچ میں اسرائیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا اور آپ نے کئی خبریں دی ہیں بہت ہی اہم، ہمارے درشک اسے ضرور، میں سمجھتا ہوں کہیں اور میڈیا میں یہ خبریں نہیں ملیں گی۔ کیا کچھ ہے اسرائیل کے اندر کی، کیا کچھ ہے، ذرا مختصر بتائیے گا۔ جی، اسرائیل کا معاملہ اندر کا یہ ہے کہ کاظمی صاحب، اندر ان دونوں کے درمیان جو ہے کیا ہے، اور جو ہے ان کا اور نتنیاہو کا، بہرحال اگر پرسوں کا بیان آیا ہے کہ ہم جو ہے کہ جب بات ایران کی اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، اس لیے کہ ایران ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی اسرائیل کو، اور اس کے علاوہ ان کے آپس کے معاملے چل رہے ہیں کہ ابھی اس کو کہاں تک، کس حد تک پہنچایا جائے۔ یدیوت احرونوت جو ہے اور واللہ اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا یہ اسرائیل ٹوڈے نے تقریباً یہ 2-3 دن سے مسلسل جو ہے کیا ہے اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ابھی جو بات ہوگی امریکہ اور ایران کی، یہ کس پہ بات ہوگی۔ اور اس پہ لکھنے میں جو یدیوت کا جو لکھا ہے اس نے ایک آرٹیکل بہت اچھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے صرف نیوکلیئر پہ بات کر کے باقی اور ان کا اتفاق اگریمنٹ ہو جائے۔ نتنیاہو کبھی نہیں چاہتا کہ اگریمنٹ ہو، اور اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ اگریمنٹ ہو، انگلینڈ بھی نہیں چاہتا کہ اگریمنٹ ہو، اور بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں کہ جو، اور سب سے بڑی بات کر رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اگریمنٹ ہو، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ میں اس کو جھونک دو تاکہ یہ جنگ میں چلا جائے، پھر اس کا کام اسرائیل کا بن جائے۔ اب پھر میں یہاں سے جو رک کے آپ کو اس طرف لے کے چلوں، ابھی جو بالکل گرم اور نئی تازی خبریں جو چلی ہوئی ہیں، اور امریکہ کی جو ہے کیا ہے منسٹری آف کیا کہتے ہیں جسٹس، وزارت عدل سے جو باتیں اندر سے آ رہی ہیں، جس کے سب سے بڑے مین آف دی میچ جیفری ایبسٹین، جیفری ایبسٹین یہ وہ شخص ہے کہ جو یہودیوں کے لیے کام کیا اس نے، اور خود کہتے ہیں کہ خود یہودی تھا، اور اسرائیل کے لیے بڑا کام کیا اس نے، اور بہت سارے افغانستان میں، بوسنا و ہرسک میں، اور اس کے علاوہ عراق میں، عراق کا جو معاملہ صدام کے زمانے میں چلا تھا کہ ایٹمی اسلحہ اس کے پاس ہے، وہ یہ سب پورے کے پوروں میں جو ہے ڈیل میں یہ باقاعدہ ساتھ ساتھ رہا، اور اس کو 2019 میں جیل ہوئی، جیل ہونے کے بعد اس غائب ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا، مر گیا۔ بعض کہہ رہے نہیں، ہاں حکومت کہہ رہی ہے خود کہ اس سے بہت ساری راز کھلنے والے تھے۔ یہ وہ شخص ہے کاظمی صاحب کہ جس نے تقریباً کچھ نہیں تو 20,000 سے زیادہ فوٹوز بڑے بڑے پریزیڈنٹ ملکوں کے، پرائم منسٹر، شہنشاہ، بادشاہ، وزراء اور بڑی بڑی شخصیات، یہاں تک کہ جو ہے کیا ہے بل گیٹس تک اس میں شامل ہے کہ جو اس نے گیم چلایا تھا جو ہے کیا ہے کورونا کا 19 میں، یہ سب کے سب ان کا کام کیا ہے کاظمی صاحب؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ شیطان کی پوجا کرنے میں چھوٹے بچوں کو لے کے ان کو پہلے خوب مارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سر پکڑ کر گلا کاٹا جاتا ہے، گلا کاٹنے کے بعد ان کا خون پیا جاتا ہے۔ یہ ابھی اندر سے نکل کے آ رہی ہیں باتیں، یہ وہ شیطانی گروہ ہے۔ تو اس نے جو ہر سال تقریباً جو لاکھوں کی تعداد میں جو بچے غائب ہوتے رہتے ہیں دنیا بھر میں، یہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ ابھی جو ہے صبح کی خبر جو اس کے ای میل آئے ہیں نا، اس کے اور محمد السادس کے درمیان، مغرب کا جو ابھی کنگ ہے، اس نے 46 نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو بیچا ہے جیفری کے ہاتھ، اور ان کا کام ہی جو ہے کیا ہے نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو لے جانا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، اور آخر میں ان کو قتل کر دینا۔ اس کی اس طرح کی اور پتہ نہیں 7 سے 8 ہزار ویڈیوز پوری کی پوری محفوظ ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ ابھی اس وقت کیوں بات اٹھی ہے؟ سالوں سے چل رہا ہے اس کا، اور 2019 میں تو اس کا قتل بھی ہو گیا، اب کیوں؟ ہاں اب اس لیے ہے کہ اب اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اگر کہیں یہ مضبوط رہ گئے ٹرمپ صاحب، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب کی اتنے ویڈیوز ہیں، اس میں اتنے فوٹوز ہیں نابالغ لڑکیوں کے ساتھ،
کہ الامان والحفیظ ہے. اب تو خود امریکن پبلک کہہ رہی ہے، ایک آدمی صاحب عام پبلک کہہ رہی ہے. امریکہ کے ایک جو ہے کیا ہے فادر نے پرسوں بیان دیا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے کہ ہمارے جو حاکم بن رہے ہیں، ہمارے جو سیاستدان بن رہے ہیں، ایسے ذلیل و یہ حالت ہے. اب یہ زور دیا جا رہا ہے اس سے جیفری ایپسٹین کی جتنی بھی معلومات ہیں اس کی جزیرے کی، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، حملہ کریں، ورنہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں چھوڑنے کے لیے، تاکہ آپ کو خود آپ کی بیوی جوتے مارے گی، آپ کی پبلک مارے گی. اب یہاں پہ کل رات میں ایک بیان ایسا آیا آدمی صاحب جس میں یہ کہا گیا ٹرمپ کی طرف سے منسوخ کر کے، اگر تم اسی طریقے سے جیفری ایپسٹین کے سلسلے سے جان کینیڈی کا قتل کس نے کیا وہ بتاؤں گا پبلک کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 11/11 کا جو معاملہ 2001 والا 11/9/2001 والا معاملہ، وہ میں پورے کا پورا کھول کے بتاؤں گا. میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ ٹھنی ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں. ادھر اسرائیل، یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے بلیک میل ہوتے ہوتے تھکن محسوس کر رہے ہیں، پریشانی انہیں بڑھ رہی ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے کیا کیا کام کرایا جائے گا، ایران پر حملہ کرایا جائے گا. آپ نے یہ بھی کہا، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو. اسرائیل لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں جھونکا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے کام لینا چاہتا ہے. حالانکہ اب اتنا خوف بھی ہے اسرائیل کے اندر کہ جس میں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ امریکہ سے کہا تھا کہ ایران پر ابھی حملہ نہ کرو. تو یہ عجیب ایک طرح کے شیطانوں کے بیچ میں ٹکراؤ بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. کیا کچھ ہوگا اس کا نتیجہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، اگر اب آپ اس پورے علاقے کے حالات کو اس وقت تقریباً 1 منٹ میں سمرائز کر سکیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیں مسئلہ اب اس وقت پورا کا پورا جو چل رہا ہے نا، دیکھیں ایران کی طرف سے پوری تیاری ہے. باوجود اس تیاری کے پھر بھی ایران نے وقت دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ورنہ تو پوری طریقے سے چاہے حکومتی لیول پہ ہو جائیں، چاہے پارلیمنٹ کے اوپر ہو یا پبلک کے اوپر بھی. پبلک نے بھی جب یہ سنا غصے کا اظہار کیا ہے پبلک نے وہاں کی کہ یہ موقع جو ہے کیا وہاں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے کیا ہے یہ لوگ وہ نہیں کیا ہے، امریکہ کی طرف ہے. اگر صحیح طریقے سے حق و باطل کے حق اور عدالت کے ساتھ کام لیتے ہوئے اگر معاہدہ پوری طرح سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو صاف ایران نے اعلان کر دیا کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ صرف خطہ ہی ہے مشرق وسطیٰ بلکہ پورا ایشیا، اور ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ بھی ہو جائے. یہ بھی امکانات پائے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر ایران نے وہ ثابت کر دیا کہ اس کے پاس طاقت ہے، اور اسی طاقت کی وجہ سے امریکہ مجبور ہوا ہے بات چیت کرنے کے لیے، اور اسرائیل بھی کبھی کبھی قدم پیچھے ہٹاتا ہے جنگ سے. اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا حالات ہم بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے. آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.